السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دنیا کے 6 ایسے شہروں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کا 2050 تک سمندری پانی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ بڑھتے ہوئے زمینی درجہ حرارت کے باعث 2050 تک دنیا کے چند بڑے ساحلی شہر مسلسل زیر آب آ جانے کا خطرہ ہے۔ نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو شدید سیلاب پہلے ایک صدی میں ایک بار آتے تھے، کچھ شہروں میں آئندہ ہر سال آنے لگیں گے۔ شنگھائی یہ چین کا شہر ہے۔ چین میں 93 ملین انسان ایسے زمینی علاقوں میں رہتے ہیں جو 2050 تک زیر آب آ جائیں گے۔ امریکی تحقیقی تنظیم کلائمیٹ سینٹرل کی ریسرچ کے مطابق اس کا سبب بڑھتا ہوا زمینی درجہ حرارت ہوگا اور ساحلی علاقوں میں سالانہ سیلابوں کی بڑھتی ہوئی اوسط بھی۔ چین کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر شنگھائی بھی سمندری سیلابوں کے خطرے سے دوچار ہے، کیونکہ وہاں ایسے سیلابوں سے تحفظ کے لیے کوئی ساحلی دفاعی نظام موجود ہی نہیں۔ ہنوئی یہ ویتنام کا ایک شہر ہے۔ ویتنام میں 31 ملین سے زائد شہری یا ملکی آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ اس وقت ایسی زمین پر آباد ہے جس کے 2050 تک ہر سال کم از کم ایک مرتبہ شدید حد تک زیر آب آ جانے کا خطرہ ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ تب تک ہر سال آنے والے سمندری سیلابوں سے خاص طور پر میکانگ ڈیلٹا کے بہت گنجان آباد خطے اور ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی کے ارد گرد شمالی ساحلی خطے میں خاص طور پر سیلاب کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کولکتہ یہ بھارت کا شہر ہے۔ بھارت میں 2050 تک جتنی زمین بڑھتی ہوئی سطح سمندر کی وجہ سے ہر سال زیر آب آنے لگی، اس شہر میں تقریباً 36 ملین لوگ آباد ہیں۔ ریاست مغربی بنگال کا شہر کولکتہ بالخصوص خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی سمندری سیلاب کسی ساحلی شہر کو کس حد تک زیر آب لا سکتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہاں ساحلی علاقے میں آبی ریلوں سے حفاظت کے انتظامات کیسے ہیں۔ بینکاک یہ تھائی لینڈ کا شہر ہے۔ تھائی لینڈ کے 10% سے زیادہ باشندے اس وقت ایسے زمینی علاقوں میں رہتے ہیں جو 2050 تک باقاعدگی سے سیلابوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ یہ شہر سطح سمندر سے صرف 1.5 میٹر بلند ہونے کی وجہ سے خاص طور پر خطرے میں ہے۔ ماہرین کے مطابق تھائی لینڈ کی 94% آبادی میں سے 6% افراد سیلابوں کی وجہ سے گھر یا نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بصرہ یہ عراق کا شہر ہے۔ کلائمیٹ سینٹرل کے ماڈلز کے مطابق عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر بصرہ بھی ساحلی سیلابوں کا شکار ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہے اور 2050 تک زیادہ تر پانی میں ڈوب سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کے اثرات عراق کی قومی سرحدوں سے باہر تک محسوس کیے جائیں گے، کیونکہ سطح سمندر میں اضافے کے نتیجے میں نقل مکانی سے نئے علاقائی اور سیاسی تنازعات بھی پیدا ہوں گے، اور جو تنازعات پہلے سے موجود ہوں گے ان میں شدت آ جائے گی۔ اسکندریہ یہ مصر کا شہر ہے۔ ساحلی علاقوں میں آئندہ سیلاب ثقافتی میراث کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مصر کے شہر اسکندریہ کی بنیاد 2000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے سکندر اعظم نے رکھی تھی، مگر بحیرہ روم کے کنارے واقع 5 ملین کی آبادی والے اس شہر کا بڑا حصہ نشیبی ہے۔ سیلابوں کی روک تھام کے انتظامات اور شہری آبادی کی ممکنہ نئی آباد کاری کے قبل از وقت تیار کردہ منصوبوں کے بغیر اس شہر کا زیادہ تر حصہ 2021 تک زیر آب آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔